اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی دو آیتیں ابھی آپ نے نماز میں بھی سنی اور ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی۔ ان دونوں آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ میراث کا حکم بیان فرمایا کہ لڑکوں کے لیے کتنا ہے، لڑکیوں کے لیے کتنا ہے، ماں کے لیے کتنا ہے، باپ کے لیے کس قدر ہے، کس کے لیے کتنا حصہ ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا اور کوئی تشنگی نہیں چھوڑی، مکمل تفصیل کے ساتھ ان تمام تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھیرا ڈالا ہے، یہ حدود مقرر کی ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں، باغوں میں داخل کرے گا جہاں سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے وہاں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ زبردست قسم کی کامیابی ہے۔ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی بیان کردہ حدود کو پامال کرے گا، اس سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے اہانت توہین آمیز عذاب ہے۔ اندازہ ہو گیا ہوگا یقیناً آپ کو کہ میراث کا معاملہ ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہماری امی کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، جلدی سے جلدی کفنانے اور دفنانے میں لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کچھ پیچھے مال چھوڑا ہے، مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، پہننے کے کپڑے چھوڑے، استعمال اور برتنے کے سامان چھوڑے۔ ان تمام چیزوں کو تقسیم کرنا ضروری ہے، چاہے ایک سوئی ہو، سوئی، میری بات سمجھ لیں ذرا، ایک سوئی اگر ہو تو اس کی ملکیت ہے اور اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اب وارثوں کے درمیان اس تفصیل کے مطابق آپ تقسیم کریں گے جو تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ ایک جھاڑو کا تنکا ہے، جھاڑو نہیں پورا، ایک تنکا ہے، اس کو بھی آپ تقسیم کریں گے۔ ایک کھجور کی گٹھلی ہے، اس کو بھی آپ تقسیم کریں گے۔ اگر آپ تقسیم نہیں کریں گے، ناحق مال کھائیں گے، دوسروں کے مال پر قبضہ جما کر رکھیں گے تو جہنم کی آگ آپ بھر رہے ہیں۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ ناحق مال کیا ہے؟ در حقیقت آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دہکتی ہوئی جہنم، اس کے اندر وہ لوگ داخل ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا حکم بالکل واضح ہے۔ میراث کی تقسیم کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا جلدی ہے، اتنی جلدی میراث تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں مال کی پڑی ہے وغیرہ وغیرہ، تانے دیتے ہیں اور کچھ دنوں کے گزر جانے کے بعد میراث کو بھول جاتے ہیں۔ بھولتے نہیں بلکہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، وہ نہ کسی بھائی کو دیتا ہے نہ کسی بہن کو دیتا ہے، نہ ماں کو دیتا ہے نہ کسی اور رشتہ دار کو دیتا ہے۔
کس قدر ظلم کی بات ہے۔ مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں اللہ کے رسول کو، مانتے ہیں قرآن کو، لیکن صورتحال یہ ہے ایک دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے یہ دنیا کی چیزیں اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جائے گا۔ وہ کس طریقے سے وہ اس کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھا ہے۔ آپ کا بھائی ہے سعودی عرب میں، آپ سے کہا کہ میرے لیے ایک پلاٹ لے لو، ایک مکان لے لو، آپ نے اس کے پیسوں سے مکان لیا، پلاٹ لیا، وہ نہیں آ سکتا، آپ نے اپنے نام پہ لیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا مکان ہے، ناجائز ہے، جھوٹ ہے، گناہ ہے، ناحق ہے، باطل ہے۔ یہ بھائی کا مال کھا رہے ہیں آپ۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ اس میں تعمیر بھی کر لیں گے، اپنا گھر بنا لیں گے، اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں گے، اور آپ کہیں گے یہ تو میرا مکان ہے۔ بھائی ہزار کہے، کتنی مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، لیکن جو نہیں رنگتی، معمولی باتوں کی وجہ سے یا تو میراث کے لیے لڑائی دنگا اور فساد، یا مقدمہ بازی اور عدالتوں تک، حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہیں، اور یا یہ کہ کوئی ایک آدمی اس کے اوپر قبضہ جما لیتے ہیں۔ طاقتور جو ہو وہ قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے۔ کون ہے میرے سامنے بولنے والا؟ نہیں ہے واقعی تمہارے سامنے اس وقت کوئی بولنے والا۔ کیا تم نے اپنے آپ کو فرعون سے بھی بڑھ کر طاقتور سمجھا ہے؟ نمرود سے بڑھ کر طاقتور سمجھا ہے؟ شداد سے بڑھ کر طاقتور سمجھا ہے؟ من اشد منا قوہ کا نعرہ لگانے والے بہت گزرے ہیں، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، نحن اشد منہ قوۃ، ہم ہیں طاقتور، ہم اسے پکڑیں گے۔ اللہ کے ہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ لڑکوں کو، بھائیوں کو تو دے دیتے ہیں، لڑکوں کو میراث پھر بھی مل جاتی ہے، لیکن بہنوں کی میراث ہضم کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو ان کے اوپر بڑا خرچ کیا، ان کی شادی کرائی، جہیز میں یہ دیا وہ دیا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ کسی عالم سے پوچھ لیں آیا اس لڑکی کا بھی حق ہے یا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا آپ کے ساتھ جائے گی نہیں، مال آپ کے ساتھ جائے گا نہیں، دولت یہیں رہ جائے گی، ہم لے کر نہیں جا سکتے قبر میں۔ دنیا کے اندر جس طریقے سے جس کا جو حق بنتا ہے، خدا کے واسطے جلد از جلد تقسیم کر کے دے دو، ورنہ کل تمہاری آنکھ بند ہوگی، تمہاری اولاد لڑے گی، اور لڑنے کے بعد پھر دوسروں کے حقوق اپنے قبضے میں لے کر تمہارے لیے جہنم کا راستہ تیار کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میراث ہو یا دیگر دوسروں کے مال اسباب ہوں، ان کے اندر امانت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ دیانت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔